اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات۔ چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں، تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا۔ اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان، سورت نمبر 44، پارہ نمبر 25، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہ جو 6 آیات ہیں، وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا۔ وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت، اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے
کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا. متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر. لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے. اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا. ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا. یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا، یہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر. لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے. باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی الاسلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے؟ یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو میں اہل بقیع کے لیے دعا کرنا ہے. اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے
شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا. شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا, امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی, لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں, ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے, امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے, اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں منقطع ہے, وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی, زبان سے نہیں پڑھی. بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا تھا, بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے, وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے, یہ گھڑی ہوئی روایت ہے, ضعیف بھی نہیں, گھڑی ہوئی روایت, ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں, وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں. اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں, کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی. اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں. ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں, جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا, جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے, کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے 2 طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے. لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے. اس میں 2 مجہول راوی ہیں ان نون, اور 2 مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. 4 سکم ہیں اس روایت کے اندر. اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا, اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف, وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں, دیوبندی بھی, اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں. اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث, ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آلموسٹ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے, نئے جب ہم اہل حدیث کی طرف آئے تو اس وقت بڑا جوش بھی تھا. تو میں I-10 کی مسجد میں, دارالاسلام نام کی ایک مسجد ہے گرین بیلٹ کے اوپر I-10-2 میں, وہاں جمعہ میں نے پڑھا تو وہ شب برات کے حوالے سے گرج رہے تھے بریلویوں کے اوپر نا, وہاں کے جو عالم صاحب تھے. تو میں نے پرچی پہ نا انہیں کاغذ پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے نا شیخ ناصر الدین البانی, جو محدث اعظم سعودیہ ہیں, 99 میں ڈیتھ ہوئی, ویسے البانیہ سے تھے, سعودیہ میں سیٹل ہوئے, آج بھی اکثر جو علماء عرب ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو انہوں نے تو اس روایت کو حسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو مہربانی کریں ان کا رد بھی ساتھ ہی کر دیں, کیونکہ یہ تختہ مشق بنے میں آپ لوگ ان کی وجہ سے. اچھا, انہوں نے پرچی بھی پڑھی اور ان کو پتا بھی تھا, وہ بڑے محقق عالم تھے جو وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. گول کر گئے جی پرچی. بعد میں نے ان کو ملا, اب وہ ڈرے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا میں تو مطلب نیا اس طرف گیا ہوا تھا, تو
آپ پتہ نئے نئے بندے میں جوش ہی کتنا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کیوں آپ نے ہماری پبلک کو بھی ہمارے خلاف کرنا ہے؟ پہلے ہم دوسروں کے ساتھ پنگا لیے ہوئے ہیں, ادھر ہم اپنے کے خلاف بھی پنگا لے لیں گے تو ادھر تو وہ کہیں گے جی اپنے بزرگوں کو ہی رگڑ رہے ہیں. یہ وجہ ہے میرے بھائی لوگ حق قبول نہیں کرتے. کہتے نہیں قادیانی کیوں نہیں مانتے؟ بھائی جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ود فیملی. وہ مجھے بتاتے ہیں آ کے, لیکن میں نے آج تک کسی کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں کبھی ریکارڈ کروائی. ان کے پاس کوئی ایک بندہ آ جائے نا تو سارے فرقوں میں اسے گھماتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا ہے. ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یہ حق خطیب کو دیکھ لینا, میں ختم نبوت, یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اچھا اب اقرار اس کی غلط حرکتوں سے اسے روکنے گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں. دیکھ لو تو یہ ختم نبوت کے پیچھے چھپتے ہیں, حالانکہ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ مار رہے ہیں. جس کاز کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو یہ ان کا اسکیپ روٹ ہے. خیر وہ عالم صاحب نے پھر اگلے جمعے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا. تو یہ روایت بھائی اس میں 4 حکم ہے. 2 مجہول راوی ہیں, 2 مدلس ہیں, عن سے روایت کر رہے ہیں. اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا, مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے, تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے, دور دور تک اس میں تو روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا, یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے, تم نے حسن کیسے بنا دیا. تو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ہمارے استاد, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیم کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا تھا جو ان کے مقالات کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے, جس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں نا وہ انہوں نے ڈسکس کر کے ایک ایک کے اوپر حکم لگایا اور بتایا کہ بھئی صحیح بات کتنی تھی اور یہ بعد میں یہ بات کس نے ایڈ کر دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو سلامتی والی رات ہے, اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, دن کا روزہ رکھو, اور اس طرح کے مختلف الفاظ. وہ بھی بالکل مردود روایت ہے, اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی. لیکن ایمانداری انہوں نے کی, اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, یہ بات درست ہے. سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے. آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ, اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے, قرآن نازل ہوا. تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں, اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے. اچھا یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے, ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں. البتہ ایک روایت شعب الایمان
امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ایک تابعی کا قول ہے، شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے، کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے، اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے، بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے. تو یہ روایت سندن تو درست ہے لیکن صرف تابعی کا قول ہے، اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے. لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بیسیکلی انہوں نے کولڈ ورلڈ میں بات کی، وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خامند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ خامند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے. تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا، یعنی اب امپلائیڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خود روزے سے، تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے. یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان بھی اور شعبان بھی. پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو. اور روزانہ بھی ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں. فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے، پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں، اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت.
یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے. 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات. 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے, 4 دفعہ جمعرات کا دن. 8 روزے یہ, اور 3 ایام 20 کے, 13, 14 اور 15. جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند, ایام 20 اسے کہتے ہیں. 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے, یہ نبی اسلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی الاسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے, اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے, 3 روزے مہینے میں. اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں, وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد, تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں. ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا, کوئی سے 3 دن, بہتر ہے اس میں ایام 20, 13, 14, 15. نمبر 2, اشراق کی نماز. اشراق کہہ لیں, چاشت کہہ لیں, دوحہ کہہ لیں, یہ سارے ایک ہی نماز. اوابین بھی اسی کا ہے, صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی ہے اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا, لیکن جس کے لیے آسانی ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے, تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی, ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. اچھا, اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا, اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم, اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم میں, اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان. سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں, ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے. یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے, سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو, اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا, آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں, امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے, اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے, ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے, تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ, ناف, نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں, اس کا روزہ. تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی الاسلام تو 13, 14, 15 خواہ وہ شعبان کی ہو, خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی, یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی, خواہ سفر ہو حضر ہو. شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں۔ غافل کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں۔ میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو۔ اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے۔ یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے، پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے، ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں ہے 2036، اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے، اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو علاج کروائیں؟ آپ فرمایا اللہ کے بندو علاج کرواؤ، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض دوا نازل، یعنی بوڑھا جوان نہیں کبھی ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے، موت وہ مرض ہے جو ٹل نہیں سکتا، بڑھاپا دوبارہ جوانی میں نہیں آپ آ سکتے کوئی دوائی کھا کے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہے، اور جب وہ دوا موافق ہو جاتی ہے اس بیماری کے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام تو خود یعنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، دعائیں تجویز کیا کرتے تھے۔ کتاب الطب پورا چیپٹر ہے مشکات کے اندر، آپ کو دوسری جلد کے اندر مل جائے گا، جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے سے کئی احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ شہد کے ذریعے علاج کروایا ہے، ایون یہ داغ لگوانے کے ذریعے علاج کروایا ہے۔ سعد ابن معاذ کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ان کو جب تیر لگ گیا تھا تو اس میں پیپ پڑ گئی تھی، صفائی کروا کے اس کو داغ لگوایا تھا۔ تو یہ سارے علاج آپ نے، یہ تو فنیٹکس کا ہے طریقہ کہ جو بیمار ہے تو مرتا ہی رہے، کوئی علاج کروانے کی اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں تو آپ نے علاج کروانا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے نا، یہ جو صحت ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی بھی آپ نے قدر کرنی۔ اچھا، یہ بیماری کے علاج کا تو پوچھتے ہیں، ان کو پھکی دیا کریں، ان کو کہیں کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی بھی نہ کھایا کریں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو ایک کمزوری آپ کے اوپر آتی ہے نا، جیسے بیماری ایک پریشانی اور کمزوری آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس سے اگلی بات بہت خطرناک ہے، جب پیشاب آئے تو پیشاب بھی نہ کیا۔ وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ جی میں پیشاب روک لوں یہ کر لوں، اور روک بھی سکے نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا، جنہیں سمندر روکے ہیں نا وہ بھی نہیں روک سکتے پیشاب، کہتے ہیں نا فلانے بزرگ نے سمندر روک لیا، وہ بزرگ بھی پیشاب نہیں اپنا روک سکتے۔ تو بھوک کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی میں کھانا کھا لوں کہ بھوکے ہی مر جاؤں۔ تو جس طرح بھوک ایک اللہ نے کمزوری اٹیچ کی ہے، اس طرح بیماری بھی ایک کمزوری اٹیچ کی۔
پیشاب بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے اور نیند بھی کمزوری اٹیچ کی. اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ جو آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ کبھی نہیں. انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئے تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم ہی نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا جینیس، پہلوان، طاقتور انسان پیشاب نہ کرے تو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کھانا نہ کھائے زندگی نہیں گزار سکتا. یہ کمزوریاں تو انسان کو بتاتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیماری کو جو علاج نہیں کراتے نا، ان کو نہ سمجھ آ رہی ہو نا تو جیلم شریف کی پھکی شریف دے دیا کرے کہ سر کھانا بھی نہ کھایا، پیاس لگے پانی بھی نہ پیے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ وہ کہیں گے جی اللہ نے جسم دی حفاظت کرنی ہے. تو سر بیماری میں بھی تو یہی چیز ہے نا، اللہ کی تو تکلیف آئی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے خود شفا نازل کی ہے، دوا نازل کی ہے، اور آپ علاج بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے، تو آپ ضرور کریں. وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا. ایک صحابی کہتا ہے جی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا شہد دو. شہد دیا اور خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے، اس کو شہد دو. 3-4 بار اس طرح ہوا، بیماری بڑھتی گئی، چوتھی دفعہ اس کو شفا ہو الٹیمیٹلی، یعنی شہد کے اندر شفا موجود. اس طریقے سے بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ جو بخار ہو اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو. یہ تو آپ علیہ السلام نے دوا کو، علاج کو تعلیم فرمایا حکمن کہ اس کو ٹھنڈا کرو. یہ صوفیاء کے ہاں ایک ایسی چیزیں آ گئی کہ وہ گندا ہے تو گندا ہی پڑا رہے. اسلام تو صفائی اور ستھرائی کی طرف لگاتا ہے، اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ دین ہے، دین فطرت ہے. تو کیا یہ فطرت ہے کہ انسان بیمار ہو جائے تو علاج نہ کروائے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ انسان پیاسا ہو تو پانی نہ پیے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ بھوکا ہو تو کھانا نہ کھائے؟ یہ نیچر سے ہٹ کے چیز. تو اسلام دین فطرت ہے، اس کو دین فطرت رہنے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. سر یہی ایک کانٹے کی بات ہے نا جو سورۃ الاعلام میں ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو اگلی کتابوں میں بھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، جو اس کتاب میں بھی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت جو اب آ رہی ہے نا اگلی 2 آیات، یہ تو میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بار بار ڈسکس کیے ہیں، اور میری علمی تحقیقی مجالس میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اکثر یہ میں نے آیات کور کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے اس حوالے سے کہ جتنی بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، اس پہ پریشان نہ ہوا کرو، یہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھی ہیں، وہ آنی آنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے آزما کے ضرور چھوڑنا ہے، جان مال میں نقصان کے ذریعے. اینڈ پہ وہ دیکھے گا کون صبر کرنے والے ہیں. پھر ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، ولا فی انفس، یا تمہاری جانوں، یعنی زمین پہ زلزلہ آیا، کوئی وائرل ڈیزیز پھیل گئی، کوئی سیلاب آ گیا، یا کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، یا کسی سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چھین لی، کسی کی ٹانگیں چھین لی، تمہاری جان میں یا اس زمین پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام کی تمام مصیبتیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ ہونے سے پہلے ہی لکھ لی ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کفِ افسوس مت ملو اس چیز پر جو اللہ نے تم سے چھین لی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اور اتراؤ اس بات کے اوپر جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی مغرور اور شیخی باز. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے. تو یہ ساری تکلیفیں، ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی کسی کے اوپر. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت. وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر کے، جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا
اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے. اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، جھٹکے سے ملے گا اللہم اجرنی، حمزہ آ گیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر. تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا. کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے. تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام دیا، ام المومنین بن گئی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد. تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں. چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو پہنچتی ہے، گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا. اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے. وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی وہ مل جاتی ہے. اس آپ دعا کو یاد رکھیں اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ انشاءاللہ. باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے. نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے. آیت نمبر 2 اور 3 حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے جانچ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کا ذکر کیا نا حضور تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم ہیں. لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی تکلیف دی. تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا. تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ، ذہن میں رکھیے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں. تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہو. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے آج کے، کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کیا اور اسلام کی زندگی میں موج کی، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں. اچھا اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اٹھا لیتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت 1996 سے لے کے 2005 تک. تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگی، گستاخ ہے یہ. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات ہے. اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈرے ترین صحابہ ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں.
اور تعاون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسے چلتے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں. حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی بنا دینا سردار، آ جاؤ لے کے آؤ. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا. نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا. یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے. تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے. تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. پورا مکی قرآن 2/3 قرآن ہے کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے مسلمان ہائے ہائے. آپ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی، میں یہ کر دوں گا، تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا. تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ. لیکن وہی بات وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کر. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے. وہ ایسی سبقت لے گئی کہ 2/3 قرآن سائڈ میں رہ گیا دھمکیوں سے بھرا ہوا. فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی طلقاء بنے مسلمان، حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور علیہ السلام نے توبہ قبول کر لی، ابو سفیان کی بھی توبہ قبول. یہ بات لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی، وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں، وہی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین. اللہ جی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا. ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے. ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے، آمین. یہ اکثر آپ کی دعا ہوگی. اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم. ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے جب دیکھا، آپ میں تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹردا پھردا بندہ ایڈا منجی دے پہ گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں ہی دے دے. آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے. ہم نے سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس نے عذاب تو ضرور دینا تو مجھے ادھر دے دے. او یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے، بشرطے کرتوت. تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں، ہمیں بلا حساب و کتاب ہی میں داخل فرما دے، آمین. تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز. اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب. استغفر. آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں، یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا گنہگار شخص. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی؟ جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا،
وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا، ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا، کیا عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزر. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکل. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کے رزق میں کشادگی. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت چیزیں جو ہم سمجھ، تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ہے جناب وہ کام کر. حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا. ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، دوسرا ان کی فائنینشل سپورٹ کرنا. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں، سب سے قریبی رشتہ ہوا، اس کے بعد کوئی اور حق. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے، منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے، تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے یہ کر تو میں کراں گا، اور صدقے میں کیا ہے، یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں دیکھا کہ یا اللہ ایک پر کاٹ دیتے سی کرا کے پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے جو قرآن میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر، المدد یا نماز، وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد، کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک چٹکلا عرض کر دیں. صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے، اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ہاں صدقہ کیوں کو دیتے ہیں سر؟ دیکھا کتنی بڑی بلا ہے. بلاواں نو جڑی چیز کھاندی ہے وہ صدقہ ہے، اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی. اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا، میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی. اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق چونکہ ایک مشہور ہے چیز. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں، اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا، پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری